سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ: وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ الحمدللہ، آج ہم قرآن مجید کے ایک نہایت خوبصورت اور جامع جملے پر غور کریں گے۔ یہ چند الفاظ ہیں لیکن ازدواجی زندگی کے پورے فلسفے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے لباس کی مثال دی ہے۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو، دوست ہو یا مددگار ہو، بلکہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ یہ تشبیہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتی ہے۔ لباس کی پہلی صفت قربت اور نزدیکی۔ انسان کے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لباس ہے۔ لباس ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق دنیا کے تمام انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ قریب کا تعلق ہے۔ قرآن کریم نے اس تعلق کو محض ایک قانونی معاہدہ نہیں بنایا بلکہ محبت، قربت اور قلبی سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تم میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، اطمینان اور ذہنی راحت کا ذریعہ بنے، نہ کہ پریشانی اور اضطراب، ٹینشن کا ذریعہ بنے۔ لباس کی دوسری صفت ہے پردہ پوشی۔ لباس انسان کے عیوب اور کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ اگر لباس نہ ہو تو انسان کی شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنے۔ اسی طرح میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کریں۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ اس کے راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ آج گھروں کے بہت سے مسائل اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ شوہر بیوی کی غلطیاں دوسروں کو بتاتا ہے یا بیوی شوہر کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ قرآن کا سبق یہ ہے کہ جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ کسی کی کوئی کمی بیشی ہے اپنے تک رکھیں، برداشت کریں اور دوسروں تک یہ باتیں نہ پہنچائیں، نہ پھیلائیں۔ لباس کی تیسری صفت ہے حفاظت۔ لباس سردی، گرمی، دھوپ، گرد و غبار اور بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت، دین، کردار اور جذبات کی حفاظت کریں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو محفوظ ماحول دے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عزت، گھر اور امانتوں کی حفاظت کرے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لباس کی چوتھی صفت ہے زینت۔ لباس انسان کی زینت بھی بنتا ہے۔ اچھا لباس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اسی طرح نیک شوہر اپنی بیوی کے لیے زینت ہوتا ہے اور نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے اخلاق، ایمان اور کردار کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ واقعی ایک دوسرے کی زینت بن جاتے ہیں۔ لباس کی پانچویں صفت راحت اور سکون ہے۔ لباس صرف جسم کو ڈھانپتا ہی نہیں بلکہ انسان کو راحت اور سکون بھی دیتا ہے۔ سخت گرمی ہو یا شدید سردی، لباس انسان کو آرام پہنچاتا ہے اور اسے بے چینی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔
سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ سکون صرف مالی آسائش کا نام نہیں۔ بہت سے گھروں میں مال و دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ حقیقی سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، تلخ لہجے اور سخت الفاظ سے بچیں، غلطیوں پر معاف کریں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، گھر کے ماحول کو محبت اور احترام سے بھر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ نہایت محبت، نرمی اور حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ لہٰذا اگر شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ذہنی سکون، قلبی راحت اور جذباتی سہارا بن جائیں تو حقیقت میں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لباس کی چھٹی صفت ہے ہر حال میں ساتھ۔ انسان خوشی میں بھی لباس پہنتا ہے، مشکل میں بھی لباس۔ صرف اچھے وقتوں کا ساتھی نہیں ہوتا، لباس ہر وقت آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی صرف آسانیوں کا نام نہیں، کبھی کبھی بیماری آتی ہے، کبھی مالی تنگی، کبھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایسے وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ابتدائی سخت ترین دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ساتھ دیا، وہ ازدواجی وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ لباس کی ساتویں صفت انسان کی ضرورت۔ لباس کوئی اضافی چیز نہیں بلکہ بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے ذریعے پاکیزگی، عفت اور معاشرتی استحکام قائم ہوتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بہت سے اصول ملتے ہیں، ہم اس کو پوائنٹ وائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہیں، تماشائی نہیں۔ دوسرا، ایک دوسرے کی غلطیاں پھیلانے کی بجائے ان کی اصلاح کریں۔ تیسرا، ایک دوسرے کی عزت و وقار کی حفاظت کریں۔ چوتھا، محبت، نرمی اور رحم کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پانچواں، ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنیں۔ چھٹا، آزمائشوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ساتواں، ایک دوسرے کے ایمان اور دین کی حفاظت کریں۔ آٹھواں، گھر کو محبت، اعتماد اور احترام کا مرکز بنائیں۔ قرآن کا یہ مختصر جملہ ازدواجی زندگی کا مکمل منشور ہے۔ جب شوہر بیوی کو لباس سمجھے اور بیوی شوہر کو لباس سمجھے تو پھر پردہ پوشی بھی ہوگی، وفاداری بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی اور سکون بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس عظیم اصول کو اپنی ازدواجی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون پیدا فرمائے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حقیقی معنوں میں لباس بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔